اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہم نے سورہ الانعام کا جو سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہوا تھا کہ ہم ایک دو آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھتے تھے۔ کچھ دیر منقطع رہا ہے، کچھ وجوہات کی بنیاد پر آج سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام کی آج ہم نے آیت نمبر 132، 33 اور 134 تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور میں آخری سال سے ایک سال پہلے یعنی سیکنڈ لاسٹ ایئر میں نازل ہوئی، اور اس کا موضوع زیادہ تر توحید اور آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالوں سے کفار مکہ کو بالخصوص اور تمام دنیا کو سمجھایا ہے کہ اللہ موجود ہے، اور قیامت والے دن یعنی مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مِمَّا عَمِلُوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے۔ انسان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو جیسے عمل کرتا ہے اس کے مطابق ہی درجے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ کون عمل کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کس نیت کی بنیاد پر کرتا ہے، کس اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یا کسی اور کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور بظاہر بھی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے نگرانی کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں جو لکھ رہے ہیں انسان کے ہر عمل کو، اور وہ خود بھی نگرانی کر رہا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، یعنی اگر آپ اچھے عمل کریں اس کا فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے، آپ کے رب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور اگر آپ برے عمل کریں تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہی ہونا ہے، آپ کے رب کو اس سے کچھ نہیں بگڑنے والا۔ ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، یعنی رحمت اس کا شیوہ ہے، ورنہ جو خالق ہو جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس پوری کائنات کو کھلا بھی رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، اور پوری کائنات اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے، چل رہی ہے، ایک انسان ہی ہے جو اس کی نافرمانی پر تل جاتا ہے۔ اگر رحمت اس کا شیوہ نہ ہوتی اور وہ رحیم نہ ہوتا تو جیسے ہی کوئی نافرمانی کرتا فوراً ہی اس کو گردن سے پکڑ کر مروڑ کر پھینک دیتا اور نئی مخلوق اس کی جگہ پیدا کر دیتا، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ وہ اپنے حلم اور اپنی عفو درگزر کی بنیاد پر لوگوں کو معاف کرتا جاتا ہے اور پھر سمجھاتا جاتا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور اپنا فائدہ کر لیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں، یعنی اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ، اور جان نشین بنا دے، مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے پیچھے، تمہارا خاتمہ کر دے، کیونکہ بار بار سمجھانے کے باوجود تم راہ راست پر نہیں آ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ تمہارا خاتمہ کر دے اور ایک نئی مخلوق آ جائے اور وہ اللہ کی فرما بردار ہو، یا انسانیت کا ہی خاتمہ کر دے اور کوئی اور قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ ما یشاء کما انشأکم، وہ چاہتا جسے وہ چاہتا ہے اس کو وہ لے آئے، کما انشأکم، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریتی، ایک ذریت سے، ایک دوسری قوم کی ذریت سے، یعنی جیسے تم سے پہلے ایک نسل تھی اور اس کے بعد تمہیں پیدا کیا، اس طرح تمہارے بعد بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، قوم آخرین، ایک قوم دوسری۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو قوم اس کی نافرمانی کرے اس کا خاتمہ کر دے اور ایک ایسی قوم اس سے پھر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے جو اس کی فرما بردار ہو۔ انما توعدون لآت، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے،
یعنی آخرت کا ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو کچھ دنیا میں کرتے ہو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور تمہارے اچھے اعمال کی تمہیں جزا ملے گی اور تمہارے برے اعمال کی تمہیں سزا ملے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی سارے دنیا کے انسان بھی مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا فیصلہ کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے جتنے مرضی بلند مرتبے پہ لے جائے، جس کو چاہے نیچے گرا دے۔ یہ اس کا نظام ہے، اور اس نے یہ نظام جب سے قائم کیا ہے اس کے مطابق وہ چلا رہا ہے۔ دنیا کے لوگ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، جتنے بھی سرکش ہو جائیں، اللہ کا مل کر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اکڑ چھوڑ دیں، نافرمانی چھوڑ دیں، تکبر چھوڑ دیں، اور اس کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنائے۔ جزاک اللہ۔